ایک وقت تھا مسلمانوں کی بچیوں کا حال یہ تھا کہ 7-8 سال کی بچی اگر کنویں کے اندر تھوک ڈالتی ہے تو کنویں سے پانی نکل کے ابھرنے لگا، کنواں فوارہ بن گیا۔ اور ایک وہ بھی وقت تھا کہ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ نکلا تو اس میں مسلمان بڑی تعداد میں تھے ہی تھے، لیکن اس میں یہودی، عیسائی اور ماجوسی بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا آج مسلمانوں کا امام جا رہا ہے، اس کا آخری دیدار ہے، چلو ہم بھی کرتے ہیں۔ تو پھر تاریخ ہمیں بتاتی ہے جس کا کندھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازے کو چھوا، اس کی لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ اس کی وجہ بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بتا دی۔ فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے ہو تارے کے قرآن ہو کر۔ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصر کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، پھر میں نے اسی جگہ کھڑے کھڑے قسم اٹھائی کہ میں ایک کتاب لکھوں گا اور اس کے اندر اس واقعے کا ذکر کروں گا، یہ واقعہ بھی اس کتاب میں لکھوں گا۔ تو پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی، دلائل الخیرات شریف اس کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں مصر کے کسی علاقے میں تھا اور میں نے نماز پڑھنی تھی، تو وضو کرنے کے لیے پانی کی تلاش میں نکلا تو دور نکل گیا، اور پانی تلاش کرتے کرتے ایک کنویں پہ جا پہنچا۔ تو میں وہاں پہ دیکھتا ہوں کنویں کے اندر نہ رسی ہے نہ ڈول ہے جس سے میں پانی نکالوں اور وضو کروں۔ اس کنویں کے متصل ایک غریب کا کچا سا مکان تھا، یعنی کنویں کے ساتھ ملا ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ میری نظر اس مکان کی چھت پہ پڑی، وہاں پہ ایک 7-8 سال کی بچی کھیل رہی تھی۔ اس بچی نے مجھے دیکھا تو پوچھا من انتا، آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا آنا محمد بن سلیمان الجزولی۔ تو اس بچی نے کہا چچا آپ پریشان کیوں کھڑے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا میں وضو کے لیے نکلا تھا پانی کی تلاش میں، اور اب اس کنویں پہ پہنچا ہوں، دیکھا ہے کنویں کے اندر نہ رسی ہے نہ ڈول ہے جس سے میں پانی نکالوں اور وضو کروں، تو اس لیے پریشان کھڑا ہوں۔ تو وہ بچی کہتی ہے چچا تعجب کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، پورے مصر میں تیرے نام کا ڈنکا بجتا ہے، مصر کا بہت بڑا تو عالم ہے، اور اب طاقت اتنی نہیں ہے کہ کنویں سے پانی نکال سکے۔ تو اس بچی نے کہا چچا میں تجھے بتاتی ہوں اس کنویں سے پانی کیسے نکالا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جہاں بچی کھڑی تھی مکان کی چھت پہ، اور مکان تھا کنویں کے ساتھ ملا ہوا، تو بچی چھت پہ کھڑی تھی، تو اس بچی نے اس کنویں کے اندر تھوک ڈال دی، اس بچی نے کنویں کے اندر تھوک ڈال دی۔ تو محمد بن سلیمان الجزولی کہتے ہیں میرے لیے یہ اندازہ لگانا پھر مشکل ہو گیا کہ جب بچی نے کنویں کے اندر تھوک ڈالی، تھوک پانی تک پہنچی تھی یا نہیں پہنچی تھی، کنویں سے پانی نکل کے ابھرنے لگا، فوارہ بن گیا۔ بچی نے کہا چچا اب وضو کر پانی اس طرح نکالتے ہیں۔ تو محمد بن سلیمان الجزولی کہتے ہیں میں تو تعجب میں پڑ گیا۔ میں نے کہا بیٹا اتنی چھوٹی عمر میں، چھوٹی سی عمر میں یہ اتنا بڑا کام کیسے کر دیا ہے، اس کا راز کیا ہے ذرا مجھے تو بتا۔ تو وہ بچی کہنے لگی چچا میری اس چھوٹی سی عمر کو نہ دیکھ، میرا کام تو دیکھ، بہت بڑا کام ہے جو میں کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا کرتی ہے؟ تو وہ بچی کہنے لگی چچا میں گھر میں جس حال میں بھی ہوتی ہوں، کپڑے دھوتی ہوں، چولہے میں آگ ڈالتی ہوں، برتن مانجھتی ہوں، جس حال میں بھی ہوتی ہوں، کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی ذات پہ درود پڑھتی رہتی ہوں، اللہ نے میرے منہ میں یہ تاثیر پیدا کر دی ہے۔ بچی نے کہا اب کر لے وضو۔ کہتے ہیں میں وضو کرنے لگا تو اس بچی نے کہا آپ جانتے ہیں وہ ذات کون ہے جن پہ میں درود پڑھتی ہوں؟ کہتے ہیں میں نے کہا بیٹا جانتا تو میں ہوں لیکن پہچانتی تو زیادہ ہے، تیرے منہ سے پھول نکلتے ہیں، تیرے لبوں پہ قربان جاؤں، تو بتا میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہیں۔ اس بچی نے پھر پھول جھاڑے، کہا چچا وہ ایسی ذات ہیں، ایسی ہستی ہیں کہ اگر وہ جنگل میں چلے جائیں تو جنگل کے وحشی درندے جھاڑیوں سے نکل کے ان کے دامن رحمت میں پناہ لیتے ہیں۔ ذرا سوچئے جس بچی کا اتنا بلند رتبہ ہے اس کی ماں کیسی ہوگی، اس کا باپ کیسا ہوگا۔ یقیناً یہ رتبے ماؤں کی وجہ سے بنتے ہیں اور یہ رتبے باپ کی وجہ سے ملتے ہیں۔ تو اگر مائیں سارا دن ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈرامے دیکھتی رہیں اور میک اپ کر کے بازار میں گھومتی رہیں اور باپ بازار میں آوارہ گردی کرتے رہیں تو ان سے پیدا ہونے والے بچے ڈسکو ڈانسر بنتے ہیں، رب رسول کے باغی بنتے ہیں۔
अगर माएँ तहज्जुद गुजार बन जाएं और बाप परहेज़गार बन जाएं तो उनसे पैदा होने वाले बच्चे डिस्को डांसर नहीं बनते। कोई मेहर अली शाह पैदा होता है, कोई दाता अली हजवेरी पैदा होता है। हज़रत ख्वाजा फ़रीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालदा के पास महल्ले की औरतें आईं। कहा, फ़रीद की माँ हमें एक सवाल का जवाब दे। तेरा बच्चा हमारे बच्चों जितना है, उम्र एक है, एक ही ज़मीन का अनाज खाते हैं, एक ही कुएं का पानी पीते हैं, फिर इतना फ़र्क क्यों है कि हमारे बच्चे सारा दिन गलियों में फिरते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं, आवारा गर्दी करते हैं, और तेरे फ़रीद को जब देखो हुजूर पे दरूद पढ़ता नज़र आता है। दुनिया सोती है और ये मुसल्ले पे रोता है, इतना फ़र्क क्यों है फ़रीद की माँ? आप हंस पड़ी। फरमाया, इसमें तन्हा फ़रीद का कमाल नहीं, थोड़ी सी मेरी मेहनत भी शामिल है। उन्होंने कहा कि क्या मेहनत है आपकी? फरमाने लगी, महल्ले की औरतों, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, मैंने जितना अरसा फ़रीद को दूध पिलाया है कभी बग़ैर वज़ू के दूध नहीं पिलाया। ये तन्हा फ़रीद का कमाल नहीं, ये उस मुक़द्दस दूध का कमाल है जो आज फ़रीद की रगों में गर्दिश कर रहा है। नाज़रीन कराम, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि अगली आने वाली नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जज़ाकुमुल्लाहु ताला फ़िद्दारैन।